بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین گرامی، غزہ فلسطین کے جو حالات چل رہے ہیں ان سے آپ سبھی حضرات واقف ہیں۔ بڑے ناگفتہ بھی حالات ہیں۔ وہ حالات ہیں کہ وہ مناظر ہیں کہ جن کو کوئی بھی ایسا شخص جو پہلو میں دل رکھتا ہو وہ ان کو نہیں دیکھ سکتا ہے۔ بالخصوص وہاں پر جو مستقل ہلاکتیں ہو رہی ہیں جن میں زیادہ تر مرنے والوں کی تعداد بچوں کی ہے، اور اس کے بعد اب ایک نئی جو آپدہ وہاں پر آ رہی ہے، قحط ہے، کھانے کی قلت ہے، غذائی اشیاء کی قلت ہے، اور کس طریقے سے وہ فلسطینی بچے کے جن کے ویڈیوز ہم نے جب دیکھے تھے تو بالکل شروعات کے دنوں میں ہم نے دیکھا تھا کہ اگر کہیں پر کھانا بھی تقسیم ہو رہا ہے، غلہ راشن دیا جا رہا ہے، تو بڑے سکون کا، بڑی شالینتا کا وہ مظاہرہ وہاں پر کر رہے ہیں۔ یعنی اس طرح کے مناظر بالکل نہیں تھے جس طرح ہمارے یہاں دیکھا جاتا ہے کہ اگر کہیں پر کوئی چیز تقسیم ہو رہی ہوتی ہے، خصوصاً اس سب کانٹیننٹ میں، انڈیا پاکستان میں، تو بے تحاشا لوگ حریص اور جو ہے حرص، عجیب سی حرص کے ساتھ جو ہے وہ اس طرف دوڑے چلے جاتے ہیں۔ یہ چیز ہم اپنے ذاتی دوستوں میں بیٹھ کر کے بھی اس بات کو ڈسکس کرتے تھے کہ دیکھیں اس جنگ کے حالات میں بھی اور اس غذائی قلت کے دور میں بھی دیکھیے کہ کس شالینتا کا وہ مظاہرہ کر رہے ہیں، کس سکون کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ قطعاً ان کے کسی رنگ ڈھنگ سے دیکھ کر کے یہ نہیں لگتا تھا کہ انہیں کھانے کی بہت زیادہ طلب ہے یا صرف یہ کھانے کے لیے جیتے ہیں، لیکن اب جو مناظر آ رہے ہیں وہ بڑے دلدوز ہیں۔ لمبی لائنیں ہیں بچوں کی، عورتوں کی، جوانوں کی، جو کھانے کی قطار میں لگے ہوئے ہیں، اور بہت مختصر سا کھانا جس سے وہ اپنی جان بچا سکے ان کو مل رہا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ دنیا بھر سے جو مدد آنی چاہیے جنگ کے حالات میں، جنگ کے دنوں میں جو ایڈ آتی ہے، اس ایڈ پر پابندیاں ہیں۔ بہت عرصے تک تو شروعات میں جو رفح کا بارڈر ہے وہ نہیں کھولا گیا، جو ایک ماتر راستہ ہے وہاں پر زمینی راستے سے غذا پہنچانے کا۔ مصر جو اسلامی ملک ہے وہ سرحدوں پر قابض ہو کے بیٹھا رہا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے ممالک کے لوگوں نے جو ہے وہ وہاں پر مدد پہنچانی چاہیے، لیکن ممکن نہیں ہو سکا۔ اور اب غزہ کی جو صورتحال ہے وہ الفاظ سے باہر ہے۔ معصوم چھوٹے چھوٹے بچے، معصوم بچوں، جن کو اصلاً وہ معصوم بچے جو 2 سال کے ہیں، 4 سال کے، 5 سال کے ہیں، جنہیں ابھی یہ سب چیزیں سمجھ نہیں آتی، ایک بہت بھولا سا معصوم سا ذہن ہے، وہ اس کو تو یہی سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے، آخر یہ کیوں ہو گیا اور کیسے ہو گیا۔ اور اوپر سے اس پر بھوک کی مار۔ تو بعض ویڈیوز میں نے دیکھا کہ معصوم سے بچے ہیں، کھانے کی لائن میں اپنے ڈبے برتن لیے کھڑے ہیں، اور ان چہروں پہ جو ایک بیچارگی ہے، اس بیچارگی کو کہتے ہیں نا کہ کتاب کا صفحہ پڑھ کر کے، عنوان پڑھ کر کے پوری کتاب کو مضمون سمجھ میں آ گیا۔ تو وہ چہرے پڑھ کر کے ان کی اندر کی جو بیچارگی ہے، جو درد ہے، جو ٹیس ہے، جو دکھ ہے، وہ ایک صاحب دل پڑھ لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت عرصے سے ویڈیو دیکھنا بند کر دی ہیں کہ اتنی سخت نہیں ہے کہ ان مناظر کو دیکھا جا سکے۔ سوال یہی ہے کہ جنگ تو بہرحال جنگ ہے، یہ ہمارے جو مسلم ممالک ہیں، کہا جاتا ہے 55-57 ممالک ہیں، آخر کہاں ہیں یہ؟ ایسی زبردست خاموشی۔
ایسا ایمان اور جو ایک ترحم کا جذبہ ہے، اور جو جناب رسول اللہ نے اس امت کی مثال فرمائی ہے کہ آپس میں محبت اور ہمدردی میں مسلمانوں کی مثال تو ایک عمارت کی اینٹوں کی طرح ہے، ایک دوسرے کو طاقت دیتا ہے، یا جسم کی طرح ہے، کمثل الجسد الواحد، سارے مسلمان ایک جسم کی طرح، اذا اشتکا منہ عضو، جسم کے کسی ایک حصے کو بھی تکلیف ہوتی ہے، تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، تو پورا جسم جو ہے وہ کراتا ہے، نیند نہیں آتی ہے، اور سارا جسم اس کے ساتھ اس دکھ میں، اس عضو کے دکھ میں شریک ہوتا ہے۔ تو اگر کسی ایک جگہ پر مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے تو باقی دنیا کے تمام مسلمانوں کا تکلیف مانا ایک obvious بات ہے۔ لیکن اب کہاں گیا وہ ضمیر؟ کیوں آخر ان کو ایڈ نہیں پہنچ رہی ہے؟ کیوں؟ ٹھیک ہے آپ براہ راست جنگ میں نہ شریک ہوں، لیکن کم از کم ان کو جو مدد ہے، جو انسانی مدد ہے، کم از کم وہ تو پہنچنی چاہیے۔ دوائیاں ہیں، کھانے کی جو چیزیں ہیں وہ پہنچائیں، اور سرکاریں اس چیزوں کو دیکھیں۔ جب ہم نے اس پہ غور کیا تو سمجھ میں آیا کہ یہ جو بے حسی ہے یہ عوام کے اندر نہیں ہے۔ عوام تو ہر ملک کی، تمام مسلم ممالک کی، بلکہ غیر مسلم ممالک کی بھی وہ ان کی مدد کرنا چاہتی ہے اور اس درد کو محسوس کرتی ہے۔ یہ حکمراں ہیں، یہ سرکاریں ہیں مسلم ممالک کی کہ جو بے حس ہو گئی ہیں، جن کے اندر سے انسانیت ختم ہو چکی ہے۔ عوام کے اندر تو بہت زیادہ شوق ہے، یہ سرکاریں ہیں جو بیریئر بن کر کے ان کے درمیان حائل ہو گئی ہیں۔ دیکھیے عوام کا دنیا بھر میں کیا حال ہے، یہ کچھ تصاویر دیکھیے آپ، کچھ کلپس ملاحظہ کریں۔ یہ دیکھیے، یہ یو ایس امریکہ کا کلپ ہے۔ یہ دیکھیے، یہ یو کے لندن میں یہ یہاں پر یہ مظاہرہ ہو رہا ہے۔ ہمارے پڑوسی ملک پاکستان میں دیکھیے یہ کتنا زبردست مظاہرہ ہوا ہے۔ اور اب یہ دیکھیے، یہ ابھی حال فی الحال میں مصر کا ہے کہ جہاں پر مصر کی عوام جو ہے وہ بارڈر توڑ کر کے جو ہے رفح تک پہنچنا چاہ رہی ہے اور فلسطین کے لوگوں کی مدد کرنا چاہ رہی ہے، تو وہاں کی سرکار ان کو روک رہی ہے، وہاں جانے سے روک رہی ہے اور ان پر لاٹھی چارج کیا جا رہا ہے۔ دیکھیے تو ان سب چیزوں کو دیکھ کر کے یہی سمجھ میں آیا ہے کہ عوام کے اندر تو بھرپور جذبہ ہے، عوام تو چاہتی ہے، اس کے اندر کا ایمان تو جاگا ہوا ہے۔ یہ حکمراں ہیں جو ایک آہینی دیوار، سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کے کھڑے ہو گئے ہیں فلسطین کے مظلوموں کے درمیان اور دنیا بھر کے انسانوں کے درمیان۔ یہ سرکاریں ہیں کہ جو بیریئر بن کر کے کھڑی ہو گئی ہیں، جو رکاوٹ ہیں، جو ایک سد ذوالقرنین بن گئی ہے ہمارے لیے کہ اب یہاں سے آگے نہیں جا سکتے آپ۔ ہم نہیں کہہ رہے کہ جنگوں میں ان کا ساتھ دینے کے لیے آپ جائیں، لیکن انسانی بنیادوں پر ان کی جو مدد کی جاتی ہے، آخر اس مدد کے درمیان یہ رکاوٹیں کیوں بن رہے ہیں؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا، اور وہ زیادہ اچھا بھی ہوتا کہ سرکار آفیشلی سرکاری لیول پر یہ مدد کا، یہ تعاون کا کام انجام دیا جاتا۔
تو نہ تو سرکاریں یہ کام کر رہی ہیں، اور اوپر سے عوام اگر ان کی کچھ مدد کے لیے جاتی ہے تو ان کے سامنے یہ بڑی رکاوٹیں، موٹی دیواریں بن کر کے یہ سرکاریں کھڑی ہو گئی ہیں۔ جب میں یہ منظر دیکھتا ہوں تو مجھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان یاد آتا ہے جو عبد الرحمن بن سمرہ سے جناب رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ لا تسأل الامارہ، لا تسأل الامارہ یا عبد الرحمن لا تسأل الامارہ، عبد الرحمن حکومت کی، امارت کی طلب میں مت رہنا، امارت مت طلب کرنا، بڑی چیز ہے، بڑی ذمہ داری ہے یہ۔ انک ان اعطیتها عن مسئلۃ انک ان اعطیتها عن غیر مسئلۃ اعنت علیہ، دیکھو بنا مانگے تمہیں لوگوں نے پہنچا دیا وہاں تک، بنا مانگے تمہیں مل کے تو تمہاری مدد بھی کی جائے گی۔ وَإِنْ أُعْطِيتَ عَن مَسْأَلَةٍ، اور اگر مانگنے سے ملی تمہیں، وَكِلْتَ إِلَيْهَا، تو پھر ساری ذمہ داری تمہارے سر پڑ جائے گی۔ حکومت طلب مت کرنا، بڑی ذمہ داری ہے، اس کے تقاضے پورے نہیں کر پاؤ گے۔ حضرت ابو ذر کو جناب رسول اللہ نے نصیحت فرمائی کہ یا ابا ذر انک رجل ضعیف، ابو ذر تم کمزور آدمی ہو، فلا تأمرن علی اثنین، تو دیکھو دو آدمیوں کے اوپر بھی تم امیر مت بن جانا۔ ہاں یہ بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، امیر بن جانا بڑی ذمہ داری ہے۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے، ان کے بارے میں ذکر ہے کتابوں میں کہ اگر دریائے فرات کے کنارے ایک بکری بھی بھوک سے مر جاتی ہے تو عمر کو ڈر ہے کہ اس کے بارے میں اس سے ایک دن سوال کیا جائے گا۔ عمر کو ڈر ہے اس بات کا کہ اللہ کی جناب میں اس سے سوال ہوگا کہ یہ بکری بھوکی کیوں مر گئی ہے۔ تو یہ حکمراں ہیں ہمارے جو آئینی دیواروں کی طرح رکاوٹیں بن کر کے کھڑے ہو گئے ہیں، اور مظلوموں کی مدد نہ تو خود کر رہے ہیں اور نہ دوسروں کو اس کی ترغیب دے رہے ہیں، دوسروں کو وہاں پر جانے دیتے ہیں۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، نہ تو وہ دوسروں کو ترغیب دیتا، نہ خود اس کے اندر سے ارج پیدا ہوتی ہے اس بات کی کہ وہ مظلوموں کی، مقہوروں کی مدد کرے، ان کے لیے جو ہے دست تعاون آگے بڑھائے۔ تو یہ سارا وبال جو اس وقت فلسطین کے مظلوموں پر ہو رہا ہے، اور عوام جو بند کر دی گئی ایک طرح سے، اسے بھینچ کر کے رکھ دیا کہ نہیں تمہیں ان کے حق میں نہیں بولنا ہے، تم انسانی بنیادوں پر ان کی مدد کے لیے نہیں پہنچ سکتے، ان سب کا گناہ ان حکمرانوں کے سر ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط جو لکھا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل کو، جو روم کا بادشاہ تھا، اس کو جب خط لکھا ہے تو دیکھیے وہاں پر کیا الفاظ ہیں۔ ہرقل کو جناب رسول اللہ نے لکھا کہ من محمد عبداللہ و رسولہ الی ہرقل عظیم الروم، یہ خط محمد کی طرف سے ہے ہرقل کو، جو عظیم الروم، روم کا بادشاہ ہے، سربراہ ہے۔ فرمایا کہ اسلم تسلم، سلام علی من اتبع الہدی، اما بعد، سلامتی ہو اس پر جو بھی ہدایت کی بات مان لے، اما بعد، بہرحال فإنی ادعوک بدعایۃ الاسلام، دیکھو میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اسلم تسلم، اسلام لے آؤ سلامتی پاؤ گے۔ فإن تولیت، اب یہ لفظ غور کرنے کے ہیں، فإن تولیت فإن علیک اسم الیریسیین، اور اگر تم رخ پھیرتے ہو، میری دعوت کا انکار کرتے ہو، فإن علیک اسم الیریسیین، تو باقی جو جتنی رعایا ہے، جنتا ہے، ان سب کا گناہ تمہارے سر پڑے گا، کیونکہ تم ان کے لیے رکاوٹ بن کر کے کھڑے ہو گئے ہو۔ اس لیے حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی بے حسی کو توڑیں، جو عوام کے درمیان اور مظلوموں کے درمیان جو رکاوٹیں بن گئے ہیں، اللہ کے یہاں بڑے گناہ کے اور بڑے وبال کے مستحق ہوں گے۔ بس یہی میں باتیں عرض کرنا چاہتا تھا۔ خدا تعالی ہمارے حکمرانوں کو سچی اور توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔